وقيل من راق وظل أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم اللہ اپنے بندے کو وہ جواب دے وہ خواتین کے زمرے سے تعلق رکھتے ہو اس کے بندے یا جیا مزید اور مزید کا بندے آپ کو جان دے سب کو بتایا گیا ہے کہ سردار نے تم کو نہیں بھجایا کہ غرضوں پر دلکش کرو ہوشوں پر ہاتھ مارو پیڑوں کی پیڑ پر اگر لے سکتے ہو تو پیر پھیلا کر سو جاؤ اور پھر کامیابی کے خواب دیکھو اور یہاں سے جانے کے بعد پھر جنت کے دروازے کھلے پورے تمہارے مجرے کے لیے آئے اور غلمان تمہارے آگے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئے فرمایا تم کو بندگی کی آزمائش میں غلامی برقرار کر کے غلام ثابت کرنے کے لیے تم کو مالک نے بغیر کسی تمہارے حق کے اس دنیا میں دیا اس کو کوئی محتاجی نہیں تھی اور ایک بات تم سے کہی کہ دیکھنا کھانا پینا تو باہر آگے چیز ہے میری پیدائش یہ میری محبوب منت ہے ماں کے پیٹ میں میں نے تیرا انتظام کیا شادیاں میں نے کیا دنیا میں آنے کے بعد کائنات کی چیزوں کو تیرے لیے مسخر کر دیا اور اس سے ایک بات کہی کہ میرے بندے میرے غلام میں تیرا اکیلا آقا ہوں اور غلامی کی سروس کو کبھی سمجھنا نہ کرنا کبھی میرے علاوہ تیرا کوئی اور مشکل دور کرنے والا نہ ہو جس کو تو آواز دے کہ جس کو آواز دیتا ہے ایک بندہ اس کی غلامی کا وہ اخراج ہو لگا چند دنوں کی صبح ہو کچھ رات شامیں گزریں گی یہ جوانی کا یہ گھر میں تیار خون ایک وقت آئے گا تو ٹھنڈا پڑ جائے گا یہ لہٹاتا ہوا زندگی کا باغ اس کی بہاروں پر جب خدا کا دھوکہ چلے گا تو جھسک پھر آپ پر قدرت میں ہوگی کثرت چاہنے لگے تو وہ دن بھی آنے والا ہے جوانے رہنا کہ سب اپنی آنکھوں کو اپنے قبضے میں رکھ سکتے منہ حرام کھانے والا بغیر جو دن جانے والا اگر کھلا رہ جائے تو اس کی اجزا اور اقارب گھاٹا باندھے ہوئے خوف ہے اور یہ معافیت کوش جوانی والا جو خون کے جوش میں حیوان بنا پھرتا تھا جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو ویرانے میں جانے کے بعد گڑھے میں بند کرنے والے چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اور کوئی خیریت کو نہیں دنیا میں ابھی آنے سے کچھ دن گزرنے کے گزراتے جیتے کہیں دنیا دنیا سے سمجھ جائے تو اس کے بعد ہڑپ نہ کر پائے تو بتا دیجیے یہ دائمی اور سرمدی بہارے نہیں ہے یہ آزمائی کا امتحان کا نام ہے غلامی کی آزمائی اطاعت کی آزمائی تقوی کا مطالبہ ہے بندگی کی مانگ ہے کچھ سے اور پھر اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے
سرمدی ہے، خوشی دائمی ہے، مشیت کا راج ہوگا، مالک کو وعدہ ہے کہ ہم ہماری مشیت سے کبھی مداخلت کریں، اور یہ وہ آگ لگے گی جس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ آج آپ کی ایک چنگاری تمہاری کھال سے لگ جائے تو کس سکتے، اور وہاں ہمیشہ کے لیے انہا ترمی جس ترین کر جہاں جانے کے بڑے شوقین ہو، کام و دہن کے لذت کے رسیاؤ، آنکھوں کے نظاروں پر فدا ہو جانے والوں، ماں اور بہنوں کی تمیز نہیں ہے، تمہارا دل تمہاری لذت کوئی کا سامان مل جائے، بس یہ سب کب دینے والے ہو جو آج کہتے ہو ڈرایا جائے، آپ سے تو کہہ دیتے ہو کہ تم آپس کے دوزخ سے ڈراتا ہے ہمیں، ہم آپ کو کی جاتے ہیں پانی سے، اس دن معلوم ہوگا جب یہ جہنم انہا ترمی بھی شرم کر فصل اتنے بڑے انگارے پھینکے گی جیسے بڑے بڑے محلات سامنے ہو عمارتیں سکھ، اور جب وہ دوزخ اور جہنم کے فرش پر گرنے کے بعد چنگاریاں نکل پڑے گی، پھوٹ پڑے گی، ایک ایک چنگاری ایسی نظر آئے گی جیسے بڑا ان کا اٹھ اپنے نفس کے سامنے پہلے، اور ان جوان مردوں سے یہ ان گلوخوں سے جن کے لیے لوگوں نے کہا ہے ان گلوخوں سے جس نے پیش پیدا کیا تھا نامرد قوم نے مجھے پیدا کیا، ایک مختصر مزاج آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ 45 کا دور گزرا ہے، کیا بیت گئی یہ خاندان کیا پہچان سکتا ہے؟ اخبار میں یہ آیا پاکستان بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تاریخ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے کئی کھول پاکستان کی طرف بلانے والے شراب کے رکھے ہوئے گٹ، جب اعلان ہوا ہے کہ پاکستان قافلے آ رہے ہیں بشکتی پنجاب سے لٹے لٹائے، یہاں تو بہرحال انتظام ہے، لیکن مشرقی پنجاب میں جو وہاں کیمپ ہے وہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو لوگوں اپنے نام دیں۔ میں اس وقت لکھنؤ میں ڈاکٹری کر رہا تھا، لاہور پہنچا وہ ہوائی جہاز سے، اور جانے کے بعد پوچھا کہاں جاؤں کس کے پاس، کیا کرنل ملک سول اسپتال میں سول سرجن ہے ان کے پاس ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی غرض بیان کی، اللہ نے مجھے وہاں بہت دیا ہے بس اس لیے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایک نگاہ افسر ہے میاں بشیر ڈپٹی کمشنر تھے، جو جانے والے ہیں یہ ان کا پتہ ہے، ان سے جا کے ملاقات کریں۔ یہ اکتوبر 1947 کا معاملہ ہے، تو میاں بشیر اللہ جانتا ہے کہ زندہ ہے یا وفات پا چکے، ان کے گھر میں پہنچا ہوں، تو ان سے تو ملاقات تو ہوئی، لیکن جو ان کا اردری تھا وہ بڑا دل موہ لینے والا اردری تھا۔ بعد ایک دو دن کے بعد جب وہ گئے اس فوجی دستے ان کے انتظام کے لیے، اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے جالندھر کے جو سول لائن میں جو کوٹھی تھی اس کے اندر قیام کیا ہے، اور پھر یہ گوہا کیمپ تھا جالندھر میں جہاں پر ریل گزرتی تھی، آپ کے سامنے اس لیے جا رہا ہوں
کے معاملے سے اپنے متعلق معاملہ ہے، اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ ایک تلخ داستان ہے، اس لیے میں اس کے کروڑوں اور اربوں حصے میں کہیں ایک دفعہ پر آئے ہیں نہیں، اور جو امت پر بیت گئی ہے وہ اللہ کے راہ پہ بھی گئی، تو ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ جب امرتسر کا بارڈر ہوئے کراس کیا ہے دوسری اردلی میں، جب خالصہ کالج کے سامنے ہماری گاڑی گزری ہے تو کہا ڈاکٹر صاحب زبان آپ وہ بولتے ہیں جو باہر ہماری زبان نہیں ہے، کہاں سے آئے؟ میں نے بتایا لکھنؤ سے آیا ہوں بھائی۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پہچانتے ہیں خالصہ کالج کو؟ میں یہ پہچانتا تھا کہ حاجی سے میرا کچھ سبق تھا اور ان کی ٹیمیں لکھنؤ یونیورسٹی میں جایا کرتی تھی، تو میں نے کہا کہ یہی نہیں خالصہ کالج سے متعلق ہوں بلکہ ان کے بعض حافظ کھلاڑیوں سے جن کو ہم مداری یا فلاں نام دیا کرتے ہیں ان سے جا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کھیل نہیں بلکہ جو آپ کی امت کی آبرو کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں یہ بند ہوا ہے، اور بازوں کو چھوڑیے اس بارڈر سے جو میں آتا جاتا رہا ہوں اور کچھ دن پہلے یہ حال تھا کہ گھنٹہ گزرتا ہے 10,000 20,000 مہاجر آ رہے ہیں جمع ہوتے، تو یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد پاکستان کی مٹی ہے جس پر کبھی آنے کے بعد کن دیتے ہیں۔ ان کو کہا کہ میں نے 80 70 80 مائر بہنے بڑے بڑے پیپل کے درخت ہیں، بڑے بڑے کنویں لگے ہیں 400 200 وہاں پر مرنے کے لیے پہنچے ہیں، 6 برس کا پھول ہے کبھی کے طرح کملا رہا ہے، جوان بہن ہے 70 برس کی ماں ہو جو آواز کھو چکی ہے، اکتوبر کے آخری زمانہ ہے، نومبر کا شروع ہے جہاں رات کو سبزی پڑتی ہے، ان سے جا کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ماں گال بہ رہی ہے، ناک آنسو بہ رہے ہیں، کیا چاہیے پاکستان کا؟ یہ بچیاں 4 برس کی یہ معصوم، یہ پہلے وہاں پیپل سے یہ دن ہے 2 لاکھ آدمی پڑا ہوا مسلمان جو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ سے ڈرنے والا دل ہے لیکن کوئی خبر تو دیکھنے تک نہیں، کتنی کل یہ معصوم تھے جنہوں نے دم توڑ دیا، کتنی مائیں ہیں یہ ساتھ چھوڑ گئی، کتنے بچے ہیں اللہ جانتا ہے یہ کہا۔ اور بعض حضرات نے تو اپنے شوق کا اظہار مجھ سے کیا، ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں، یہ لڑکی ہے میرا باپ کہتا ہے یہ میرا ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ذرا آپ سفارش کر دیں کہ میرا باپ ناراض نہ ہو، اس جوان لڑکی کو میں اپنے یہاں بھر رکھ دے جو میں نے جانا ہے تو وہ بھی وہاں بھی نہیں بولے تو سن کا وقت ایک یہ اس کو دنیا بخار آتا ہے، ایک کمبل پھیلانے کے بعد بنے ہوئے جگہ دکھا دیتا اور کہتا ہے مسلو خریدو اس کو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں سردار جی اس کا مول اور قیمت کیا ہے؟ وہ سونے کا مول بتاتا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ سردار جی ہم کو مجبور سمجھ کر یہ تو کرو، وہ کھڑا کھڑا اللہ اور رسول کو بے حساب مسلمانوں کو دونوں کو سناتا ہے۔ میں کس سے کہتا ہوں میرے 2 لاکھ کا درآمد مجمع ہے یا علی مفتی دکھاتا اللہ اور یا پیر بابا کی مدد مانگنے والا، پھر اتنی دیر میں باہر کھڑا ہو گیا کہ کبوترا قریب ہے، کوئی اس کا رئیس ہو یا کوئی راجا مہاراجا کی کوئی چیز ہو، لوگ جو کھڑے ہوئے ایک کار کو دیکھتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں رک جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کبوترا سے 80 90 سال کی 70 سال کی دم توڑتے ہوئے سکتے ہوئے ایک وقت آئے تھے اور کنارے پیسے کنارے جو کچی زمین تھی اس پر ان کو ڈال دیا، یہ آگے دکھ جاتے تو ان سے بھی شہر میں مسلمان جاننے والے کچھ بات چیت کرتے اور اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب اب گاڑی کو ریورس کرتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ
देश में दम तोड़ने वाले चौक के किनारे पड़े हुए हैं। अल्लाह जानता है ड्राइवर ऐसा चक्कर लगाता है कि पिछले पहिए से जो वहां से दम तोड़ के आ गए थे इनको गिरा देता है। ये कैसे मेरे भाइयों मैंने देखी। और जब ये खबर मशहूर हो गई कि पाकिस्तान से डॉक्टर आया है तो बहनें आती हैं अपनी गाने खोल देती है। सामने देखता हूं फीमेल की हड्डी दिखाई देती है रात कटी हुई। जब मैं पूछता हूं बहन ये क्या हुआ, शर्मा जाती है कैसे बताए। पहले आबरू के तार को काटा गया था और फिर अल्लाह जानता सबका फतेह बस की माए छाती खोल देती थी कि पाकिस्तान से आए हुए देखो कि छाती पर मरहम बच गई। देखा सूखी हुई छाती कटी हुई छाती। देखा मां ये किसने काटा है, कभी कहा हिंदी में और कभी कहा। इससे पहले में गुजर रहा था अमृतसर से तो वही और गनी साहब ने कहा ये खेल यहां जो ये खेल हुआ है आपकी कौम के साथ, ये घंटे 2 घंटे के बाद हजारों जमा हो जाते थे और कोई जवामंद सरदार, कोई पांडे और कोई छतरी, कोई ईसाई आवाज लगाता था कि मुस्लिम अलग अलग हो जाओ, जवानियों इस तरफ आ जाओ। और मर्द अपने को कहने वाले हैं तामील होती थी पीछे से मार खाते हुए जमीन होते हुए बड़े दबाए आ गए। फिर ऐलान होता था ये जवानियों कपड़े उतार दो, ये कपड़े तुम हमारे सामने पहने हुए। तो बताया कि अगर उसने किसी माँ या बहन ने इस बेआबरूई को बर्दाश्त नहीं किया तो किसी का जूता है तो उसके पेट या किसी और जगह पर जाकर लगा। उम्मत की कोई बेटी अपने लाल कोट में सीधे से चिमटाए हुए दूध पिला रही है तो वो छीन कर और कुर्बान पर चढ़ा दिया गया, उसको चीख मारी है और खौफदारी हो गया है। फिर कौन है कि जो अपने कपड़े पर लौटा है। और फिर ये कराया नहीं है बाजार में चलो और फिर सरेआम इस उम्मत की आगे है कि वो 15वीं सदी में सिर्फ बाहर ने एक जोड़े को रोक लिया तो हज्जाज इब्न यूसुफ ऐसे शदीद सख्त इस तरह से तहस बहस करता था। और उसके 10 साल के बाद उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कुस्तुनतुनिया का बादशाह जो एशिया से निकल चुका था वहां उसने एक जोड़े को कैद में डाल दिया। खबर पहुंची है तो उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह फरमान साजिर करके भेजते हैं कि तेरे जुल्म की खबर हो गई। एक मुसलमान जोड़ा तेरे यहां कैद में है, अगर खत फरमान मिलते हुए उसी वक्त इज्जत के साथ तूने मेरे पास न पहुंचाया तो मैं फौज दे दूंगा जिसका अगला सिरा तेरे सामने होगा और उसका पिछला सिरा मिलेगा और फिर हिम्मत मिलेगी। और ये मोगलों की आबादी तौहीदी कहलाए जाने वाले कुरान और सुन्नत से मानने के दावेदार, इनकी मां और बहनों के साथ ये हुआ। चलो अब तो तुम्हें मुल्क मिला था, अगली अपनी आबरू का कुछ ख्याल करते, कम से कम अपनी आबरू की बर्बादी के जश्न न मनाते। 14 अगस्त को सरगम के तारों पर अपनी आबरू को करता है, तुम्हारे यहां चढ़ावा होता है। और वो लाखों माए बहने जिनका जुर्म यह था कि तुम्हारे ऐसे नामद उनके भाई उनके बाप में शहर थे बेईमान मुसीब जो अपने साथ अपने बुतों को लाए थे, छोटे ताजियों को लाए थे। तो यदि अल्लाह जानता है इसके अलावा कोई वजह नहीं पड़ा। ये हालत वहां देखिए
قیامت جنگ کر رہی ہے، کشمیر میرے دل کہتی ہے کہ ہمارے سپاہی نہیں رہتے ظلمن ظلمن. جب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہاں ہماری فوج لڑ رہی ہے، کشمیر حالت میں پہنچا ہوں بریلوی کے محاذ پر، جب ان کی 17 بٹالین خود کے شہر کو مدتوں سے گھیرے ہوئے تھی اور یوٹینسل کا راشن تک ہوائی جہاز سے پوری سے چلنے آ رہا تھا. لیکن جواب مردوں نے کبھی آزاد کشمیر سے کہا دیا کہ ایڈوانس کو ہم کوریج فائر دیں گے، اور انہیں فائر کیا تو انہیں ایڈوانس نہیں کیا، اور اگر انہیں ایڈوانس کیا تو انہیں فائر نہیں. یہاں تک کسی تنظیم نے سے فیص کیا جب میں پہنچا ہوں تو 1 ممبر کی پوری تحصیل میں کھا دیا ان جواب مردوں کو، اور وہی جو بے چادری جہاں دیکھ کر گیا تھا وہی بے چادری رہا تھا. سب کی گئی گجرات کے اوپر کسی دقتیں کے اوپر سنا کہ ہم آئے ہیں، تیاری کی کہ کم یہ ٹماٹر دیکھیں تھے شاید اس میں کوئی خیر ہو. آ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا. 2 دن کے بعد 6 تاریخ اعلان ہو گیا کہ حملہ ہو گیا ہے. اسی دن چلا ہے. 7 کو یہاں پہنچا ہوں اور 7 کی رات کو اور 8 کی رات کو 7 کی رات کو تو جامعہ شہید افضلیہ میں تقریب کی ہے میں نے، اور آج کی صبح کو میں گزر رہا تھا. یہ قائد اعظم کی جو شاہراہ کراتی اعلان ہو چکا تھا کہ ہندوؤں نے اپنے آدمی بھیجے. ایک جگہ پر پولیس والے نے میری حالت اس وقت یہ ہوتی تھی، کالا سادہ باندھتا تھا چپل پیر میں اور ایک سفید ٹکا، اس نے پوچھا گھبرایا ہوا تھا. لیکن ہمارے کبھی تھانے میں لگ گیا ایک مجمے کے ساتھ ہے تو یہ پکڑا گیا ہے سکھ. بات چیت کے بعد جب ان کو اطمینان ہو گیا چھوڑ دیا تو باہر نکل کے مگر تفریح کی. تمام لوگوں کو تعجب ہوا. 12 تاریخ میں فوج میں داخل ہو گیا اور کشمیر کے باہر سے ایک 26 فریاد کی اس کا میں آگے میں رہا. 3 مہینے کے بعد پھر اللہ کو مجھے یہ نقشہ دکھانا تھا کہ فیروز پور کی طرف سے یہ طے ہوا کہ قیدی ہے ان کا تبادلہ ہوگا. گنگا سنگھ والا پہ میری جو فوج تھی اس کی ڈیوٹی لگی اور شام کو جو میرے اسپتال کے حملے والے آئے ہیں انتہائی شرمندہ سے صاحب کیا بات تھی. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اور بھی بے وسی کے سما دیکھے لیکن آج جو دن میں ہم نے دیکھی ہے کہ سب کیا ہوا. آج جو ہماری ماں یا بہن جو حاملہ ہونے کے لائق تھی اور 3 مہینے کے بعد واپس آئی ہے تو وہ ہندو اور سکھوں کا حمل نہیں. پہنچا ہو احمدآباد جہاں فنکشن ہے کہا کچھ معلوم نہیں تھا کہ حال کیا ہو رہا ہے کہ جہاں سب سے سخت محاذ ہو اس بڑھاپے میں یہ آرزو ہے اللہ شاید پوری کر دے. لیکن کہیں نہیں بھیجا. یہاں تک سے کہا کہ واپس جاؤ سیلٹ کراچی. جب پہنچا ہوں اس کے بعد حال کھلائی تو شکست ہے کتنی. 2 دن سیلٹ میں کام کرنے کے بعد بھگوڑا بنگلیا میں کیونکہ اسی زمانے میں اخباروں میں یہ آیا یہ گورنمنٹ پاکستان کے یہ البیرے سپاہی
بغیر گھر کے محاذ کے اوپر وہ اپنی آبرو اور ماں بہنوں کو چھوڑ کر بھاگے. ایک تحصیل میں سے شاید 20 گاؤں 800 گاؤں میں سے 600 گاؤں پر ہندوستانیوں نے قبضہ کر کے 50,000 ماں اور بہنوں کو اپنی تحریر میں لے لی. چاہے آپ کے لیے تک نہ ہو لیکن بہرحال ایمان اس کو برداشت نہیں. اور پھر جو آج بے اعتمادی ہو گئی ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک سمجھدار ہے وہ کہتا ہے قرآن کا یہ بیان حقیقی نہیں ہو سکتا. دل بہلانے کے لیے اللہ نے کر دیا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو آج ہمارا ایمان ہے اسی ایمان سے اللہ نے وعدہ کیا. وہ اپنے ایمان کو اپنے حضرات اپنے علماء اپنے اماموں اور اپنے مجتہدوں جو ایمان کو سمجھتا ہے یہ ایمان حق ہے. سچا ایمان صادق ہو. اور میں آپ کے سامنے یہ دکھانے آیا ہوں کہ آج تمہارا مومنوں کوئی مسئلہ کچھ اور صرف سے پوری طرح سے داغدار نہ ہو. تم اللہ کی نگاہ میں کافر اور مشرک ہو اور کافر اور مشرک سے زیادہ اللہ کے گناہگار اس لیے کہ تم طاغوتوں کو اپنا پیشوا بنائے ہو. تو طویل بات کے بعد مختصر یہ ہے میں سیون کے آج جتنے مخالف ہے کم میں کم از کم ایک کو ایک سے بغیر کسی اختلاف کے یہ ان کا خطاب ہمدردی لے لو سعودی لے لو دیوبندی اور بریلوی کو نگاہ میں سامنے رکھو. سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر نبی میں زندہ ہے اور ان پر اعمال امت کے سارے اعمال دین اسلام کے پیش کیے جاتے ہیں. کوئی ایک مسلک بتاؤ جو کافر و مشرک نہ ہو اللہ کو گالی میں دیتا ہوں منہ بھر بھر. کتاب التوحید کے متعلق محمد عبد الوہاب لکھتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برزخ کے اندر امت کے دین السلام کے اعمال پیش ہوتے ہوئے اللہ کو انہوں نے معطل کر دیا بائی پاس کرتا تھا. آج کے ابن باز ہے جب ان کے بیٹے کی طرح کو لکھنے کے بعد اس پر حاشیہ دیتے ہیں تو یہاں حاشیہ دیتے ہیں کہ یہاں بالکل ٹھیک لکھا ہے اس کے خلاف میں امت کے دین السلام کے اعمال اللہ کے نبی سے اندر پیش ہوتے ہیں اللہ پر نہیں. ہاں جو یہ مانتے ہیں کہ ہر عمل پیش ہوتا ہے وہ غلط ہے وہ کافر. ان کے بیٹے فتوا دیتے ہیں جن فتوا عہدے میں جن کا نام عبداللہ ابن محمد بن وہاب ہے کہ بالکل صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہے دین السلام سنتے ہیں. آپ چاہے تو کیا بڑی بات ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی ایک بات تھی سب سے بڑی عظیم انسان. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وفات سے 5 دن پہلے میں گواہ ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا علی من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحین مساجدا الا فلا تدعوا ذالک کہ میرے اس سے پہلے وہ کتاب جو قوم گزری ہے ان کے یہاں صرف داخل ہوا ہے
کے ذریعے قبروں کو پکا کیا، عقیدہ بنایا کہ جس محفوظ اور روح ڈال دی گئی، زندگی سے زیادہ زندہ ہو گئے، پہلے دیوار کی یہ منع کیا جس طرح مرد پر یہی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ اہل کتاب پر لعنت ہے، انہوں نے شرک اللہ کے لیے گالی کا انتظام کیا ہے قبروں کے ذریعے سے۔ یہ افسوسی تو 2 صدیاں تو گزر گئی آسانی سے ایمان کے ساتھ قبر کی پوجا سے نہ کرتے ہیں، اور پھر شیطان کا وار ہوا، اللہ نے آزمایا اس امت کو ان یہودیوں کے ذریعے سے، ان سبائی فتنہ گروں کے ذریعے سے، جو آج رافضی اثنا عشری کی شکل میں دنیا میں براکبان ہے، اور پھر جنگیں ہوئی، جنگ انسان کم ہو گئے، یہ اور بات ہے، لیکن ہوشیاری کے ساتھ ایمان بدلا، عقیدہ بدلا، جھوٹی روایت لانے کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا کرشمہ انجام دیا گیا، اور انجام دینے والا سب سے مشہور اس وقت کے امتی کا امام جو آج کا تھا امام احمد کہلاتا ہے، اس وقت، اور اس نے اس روایت کو دھڑنے کے ساتھ پیش کیا اس کے شاگردوں نے ابو داؤد نسائی، یہ اس کو آگے بڑھانے والے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی لاشوں کو کھائیں۔ بخاری موجود ہے، اور اپنی صحیح بخاری میں اپنے استاد سے اپنی نسبت ظاہر کرنے کی بجائے بلکہ کوشش کی ہے کہ ایسے شخص سے میری شاگردی کی نسبت کہیں میرے قلم سے نہ ہو جائے۔ 5 جگہ ان کے علم کی کمی کا ذکر کیا ہے اپنی صحیح بخاری میں، اور اس کے بعد یہ اندازہ لگا کر کہ خلق قرآن کے مسئلے میں یہ امت کی آنکھوں کے تارے بن گئے ہیں، یہ اس امت کے لیے بربادی کا سامان کر سکتے، اور جو یہ روایت بھرندے سے بیان کر رہے ہیں وہ منکر اور جھوٹی روایت ہے، اس کا توڑ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے بندے نے اپنی تاریخ اور کبیر اور صغیر میں کہا کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ شیعت کا بھرپور وار ہے، اس کے اندر جو یہ شیعہ حسین ابن علی الجوفی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے استاد عبد الرحمان ابن یزید ابن جابر نے، وہ جھوٹا راوی ہے، اس نے شکاراوی سے نہیں سنا ہے، جس سے اس نے سنا ہے اس کے دادا کا نام جابر نہیں بلکہ عبد الرحمان ابن یزید ابن تمیم ہے، کوفے میں اس سے سنا ہے، اور شکاراوی سے نہیں سنا ہے، اس کا نام دیا ہے، اور وہ منکر حدیث ہے۔ کیونکہ ہوشیار یہ چالاکی کے ساتھ قبر پرستی کے لیے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے ہوشیار ہوگا، لیکن امت مانی گئی، یہاں تک کہ 5ویں صدی میں جو آنے والا ایک روایت پیش کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا من قبری امرتہ، جو میری قبر پر پہنچ کر درود سلام پڑھے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ 4 صدیوں تک یہ حدیث کسی کو معلوم نہیں یہ روایت، باقی 5ویں صدی میں اسے بیان کرتے ہیں محمد بن مروان الکلبی، جو اس کا راوی کذاب اور بغداد اور دجال ہے، اس کے حوالے سے وہ جھوٹی روایت
کیسے جسم بچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتظام کیسی ہوشیاری کے ساتھ ہو رہا ہے. اس روایت سے زندگی بھی ڈال دی، روح کا نام نہیں لیا، سننے والا بنا دیا. پھر شیعوں کی دوسری روایت دادان کی لائے کہ دور سے جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین میں گردش کر رہے ہیں اس عمل کو لے کر، اللہ کی بجائے نبی صاحب کے پاس فیصلے کے لیے مدینے کی قبر میں جا کر پہنچا دیں. بتاؤ کوئی ہندو بھی نہیں کہتا کہ میرے پتا جی سرگ باشی چاہے جلایا نہیں گیا ہے لیکن قبر میں زندہ ہے، ہمارے حالات سے واقعی ہے، اور یہ مسلمان ہے عبد الرحمان، یہ محمد علی ہے، لہت لہت کر کہتا ہے میں الحدیث ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے. میں حنبلی امام احمد بن حنبل کا ماننے والا، ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن کثیر، امام نبی اور ابن حجر کو اپنا رہنما مانتا ہوں. میں بھی یہی کہتا ہوں. آج قاسم نانوی کے چیلے ان کا پہلا شاگرد محمود الحسن نصیر مالتا، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف زندہ نہیں ہے اپنی قبر میں، بلکہ یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، صرف یہ تکلیف دے نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کا جوڑی دار احمد رضا خان کہتا ہے نہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ زندہ ہے اپنی قبر مطہر میں، بلکہ رات کو ازواج مطہرات بھی پیش ہوتی ہے اور شباشی فرماتے ہیں جہاں دو حضرات کی قبر اور ہے. اہل حدیث کے میاں نذیر نواب صدیق الحسن خان، ثناء اللہ حافظ شریف، اسماعیل گجرا آنے والے، آج کے پیر جھنڈا اب کیسے اپنے اماموں کی بات کو جتلا دے. یہ بھی سارے ماننے والے ہیں کہ صرف مومن نہیں، صرف نبی نہیں، ایک کافر بھی زندہ ہے. اپنے بال بچے اگر اس قبر پر جائیں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، ان کا عقیدہ ہے کہ ابن عبد البر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے اور کہا یہ صحیح، وہ یہ ہے کہ 50 برس گزر جائیں، ایک مومن قبر میں ہے، ایک اس کا دوست قبر کی زیارت کو جانے کے بعد دعائے مسنونہ پڑھتا ہے، تو ابن تیمیہ، ابن قیم اور سارے یہ تاریخی قرآن و سنت کے دعوے دار سب کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ 50 برس کا اندر کا مردہ سنتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے، خوش ہوتا ہے، دعا کرتا ہے. ساری کتابوں میں، اپنے فتووں میں، اقتداء صراط المستقیم میں، الوسیلہ میں، یہ جو توحیدی کہلاتے ہیں رحمت اللہ علیہ، 800 سال سے یہی شکر کو کم پرستی کا شکر. تو بتاؤ کہاں جائے؟ اللہ کو منہ بھر کر گالی دے، قرآن و حدیث سے سمجھایا جائے تو چہرے ان کے بگڑ جائیں، آنکھوں میں خون اتر آئے، اور گویا ثابت کر دے کہ تیرے ساتھ اگر تیری بات صحیح بھی ہو، ہم آنے پر تیار نہیں، ہمیں وہاں اشتراکی جو جہنم کی عذاب میں اشتراکیت کا سما بجے گا، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو پی جائیں گے پانی کر کے. تو یہ بات آج نہیں، لاکھوں کتابیں آپ کے شہر میں، پورے ملک کے اندر اور باہر بھی اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر آپ پر یہ الزام تراشی ہے تو باللہ آئیے اور ایک اپنے عالم سارے 1100 سال گزرے ہیں اس درمیان کا لا کر کوئی اس کی ایک کتاب یہ دکھا دیجیے کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا. آپ تو لاہور کے رہنے والے کسل محجوب اور ناقصوں کو کامل بنانے والا جو آپ کے علی حجوری پر ہے، وہ لکھتا ہے صحب اور سکھ کے بیان میں کہ دیکھو صاحب وہ ہے جب انسان اپنے مالک سے وصال یہ کر رہا ہو اور
اور سکھ کی کیفیت وہ ہے جو اپنے مالک کے ساتھ میں مل کر خدائی کی مشرف ذات بننا ہے. فرماتا ہے کہ جیسے یہودیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے محل پر چڑھ کر جب قریب کے محل کے اوپر نگاہ ڈالی تو وہاں ان کے سردار کی اولیاء کی بیوی ننگی نہر آئی تھی. بس کیا تھا پیغمبر سے بس دل میں چل کے رہ گیا. اور جب یہاں سالار ان کا نہ رہا تھا اس کے شوہر کو اسی محاذ پر بھیج کر خفیہ طور سے اپنے سالار سے مشورہ کیا کہ دیکھنا یہ جو اولیاء آ رہا ہے اس کو ایسے محاذ پر شدید ترین محاذ ہے اس کو وہاں بھیجو. ایک محاذ سے بچ گیا دوسرے محاذ پر بہرحال آگے کے بعد کو مار ڈالا گیا. خبر پہنچی تو عزت کا معاملہ تھا تو تاریخ آج کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت داؤد سے صبر نہ ہو سکا. شوہر بڑھ گیا ہے عزت کا انتظار کرے یہ دیکھے کہ شوہر اس کا مارا گیا ہے یہ نہ ہو سکا اور دنوں چیز کے ساتھ. اور حضرت سلیمان 6 سال 6 مہینے کے سے بھی کم عرصے میں پیدا ہو گئے یعنی یہ غرض گناہ ہو کر پیدا ہوئے. یہ انہوں نے ان یہودیوں نے اپنی کتاب میں اپنے انبیاء جو ان کے محسوب انبیاء ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جب یہ زانی اور گناہگار بن گئے. اور یہ داتا کی بات سنی شاباش میرے دادا. یہ لکھتا ہے کہ جیسے وہاں آگ پڑی تھی عاشق ہو گئے تھے. آگ وہیں پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لیکن چونکہ آپ اللہ کے ساتھ اس وقت مثال کر رہے تھے نشے کی حالت میں سکھ کی حالت اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زوج پر حرام ہو گئی اور میری زوج کے نکاح میں ابھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ تو جو ہے اس داتا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ باز کہ ہو تو گئے عاشق لیکن پورے عذاب کی آنچیں اتاری کہ اللہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے وہ بولے بیٹے کی بیوی اس کو طلاق دے دی ہے اس کے ساتھ نکاح کروں. تو جو ہو اس نقلی کعبے کی اور اس جھوٹے مکے کی یا حج کے موقع پر جو مکے میں سما ہوتا ہے وہی لاہور میں ہوتا ہے. اس شخص جس نے اللہ کے نبی کو جانی چھوٹا بن من اس کو جانا کتاب میں نہیں. ابو حسنہ صاحب لہٹ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور کشف محبوب یہ دکھ رہی ہے ہر جگہ راستے بنے ہوئے. تو یہ ایک آئینہ ہے اگر اس کو آئینہ صحیح ہے اور اگر زندگی کی یہی صبح یہی شامل ہے یہی کاغذ بہن کی نظر کی تلاش آنکھوں کے بچانے مطلب ہے. بچوں کی تعلیم نگاہ کے سامنے ہے. مکان کی بلندی سواری کی جو رفتاری اصل ہے کچھ پرواہ نہیں اور جاتے پیچھے بھی کچھ دن گزرے گے. پھر یہ جوان کا قوت والا ہاتھ اگر سینے پر دھرا ہوا ہے دھڑک جائے تو روک دے پائے گا. اس دن سے پہلے ان ظالموں سے ان کے لیے مالک نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لہٹ کر پہنچتے ہیں بس بس مارا ہے. کیا بات ہے بڑی ایماندار ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اس کے بیٹھتے پیر پھسل جائے تو کبھی داتا یاد آتا ہے کبھی غوث کبھی رسول. دین قائم کرنے کے لیے 9 ستارے اس پہ کی سطح رہتی تھی جس کو اللہ فرماتا ہے
قوم صالح میں 9 گنڈوں کے درخت تھے. مفسدون فی الارض جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کرنے والے نہیں تھے. آپ کے سامنے انہیں جنت اللہ کو آپ نے دیکھا ہے کیسے جنت اللہ تھے. اسی مقدے کے اوپر جس میں اللہ کے نبی سب کو جانی اور فریقان لکھ کر قیامت کی چھوڑ گیا ہے. یہاں پر جا کر جمع ہوتے تھے. مفتی محمود نے دستار بندی کی ہے, حلوہ کھلایا ہے. جماعت اسلامی کے اقامت الدین کے لمبردار بڑی امام پر چادر چڑھانے والے عبدالغفور ان کے ساتھی یہاں پہنچے ہیں, دین قائم کر رہے ہیں شرک کے ذریعے سے. راستے دریا میں جلوس نکلے ہیں, گولی کھائی ہے اسلام کے لیے. مشرکوں کو گولی کھانے کے بعد اسلام کا نام یاد آتا ہے. یہ بتا دیا انہوں نے کہ لو ہم ہر دین کے علمبردار ہیں. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اللہ نے کہا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, یہ بڑا ہے جیسے شیعوں نے کہا ہے اللہ سے بھولو گے. اور دکھا دیا کہ یہ شرک جو ہے یہ اصل ہے. بابا مر گیا ہے, یہ مرا تھوڑی ہے. طاقت کے سرچشمے اس سے پھوٹ رہے ہیں. یہ دین قائم کروائے گا. یہ آج اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے, سب سے زیادہ چوٹے کھا کر چلا لینے والے اور زخم چاٹ لینے والے لوگوں کا عالم یہ ہے. ان کے اپنے شوق کے اندر منہ کھلا کھلا کر کتنے دن کرتے ہیں کہ سب یہ ہولیا ہے جو بکتی ہے اور کیسے یہ شعر ہے کہ وہ اللہ کو منہ بھر بھر کر گالی دیتا ہے. اور پھر امید یہ ہے کہ اللہ ہم کو پیارا بنا چکا ہے, اب یہ اوپر سے خلق شبنم برسائے گا, یہ انگارے ٹھہر جائیں گے. اللہ جانتا ہے ایک ہی مسئلہ ہے. اور اللہ نے ان دنیا داروں کے لیے جو ابھرتے ہوئے سورج کے پجاری ہے, جو ٹھکرا کر پھینک دیے جانے والے رزق کو ہاتھ سے اٹھا کر چوم کر سینے سے لگا کر پیٹ میں اتار دیتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے کوئی شریعت نہیں اتاری ہے. ان کے حق کے لیے, ان پر اتمام حجت کے لیے ساری شریعتیں آئی ہیں. اور یہی بغیر نوبت لائن گھبرائے ہوئے میرا یہ فیصلہ اپنی امت کے لیے ہے جو آج پائی جاتی ہے پاکستان میں, کہ ان سے زیادہ نامرد اور کوئی قوم نہیں ہے. میں نے یہ زندگی اپنے جو گزارے ہیں پاکستان کے اندر, اور جواب مردی تو مالک فرماتا ہے جوابر تو وہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم. جو ایمان کا دعویٰ کرے اور ایمان کی بات کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی جان لگا دے, اپنے ماحول کو للکارے, گہوارے کو آتش کڑا بنا ڈالے, یہاں تک کہ جو پھیلنا ممکن نہ ہو خود اپنی قوم نکال دے, حجت پر مجبور کرے, اور اس کے بعد سستانے اور دم لینے کی بجائے پھر فولاد کو ہاتھ دینے, جیسے مالک فرماتا ہے لقد ارسلنا, اسی طرح بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ حدیث ہے کہ وہ سنو, تدوین سنو, اللہ کا طریقہ کار سنو. اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو انبیاء کی طرف سے, جیسے ہم نے انبیاء کو بھیجا رسولوں کو بھیجا, ان کے ساتھ کتاب اتاری, زمین توحید کی, شرک اور طاغوت کے رب میں کسوٹی ہم پہنچائی, حق اور ناحق لیقوم الناس بالقسط. تو جاؤ ان کے اندر پھیل کر ان کو دعوت حق دو, چوٹے کھاؤ سہرا لو, زخم اٹھاؤ شیران آباد چاٹ جاؤ. فرمایا لیکن آخر کار جب دیکھ لو کہ اکثریت ماننے پر تیار نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ضرور تمہارا کام نہ مانو, کوئی بات نہیں, ہم تم سے روٹ کر جا رہے ہیں. فرمایا وانزل الحدید, اس کے بعد فولاد اتار دیا ہے فی باسل شدید, اس میں جنگ کی شدید طاقت ہے. یعلم اللہ میں یہ شروع ہوں اور اسے رحم لگائے دن اللہ قبول نبی.
تاکہ تم کو ایمان کے دعوے داروں ہم آزما کے دیکھ لیں کہ کون ہمارے دین کو غالب کرنے کے لیے رسول کے طریقے پر چل کر اپنی جان کو اپنے خون کے آخری قطرے کو ہماری راہ میں بہانے کی ہمت رکھتا ہے، ورنہ تمہارے چہرے دنیا ہو چاہے حسین ترین ہو. جیسے کہا ہے کسی نے کہ ان گریخوں کے کس پہ پیدا کیا ہے کہ نامرد قوم نے مجھے پیدا کیا ہے، ورنہ یہی میرا اپنی قوم سے یہی شکوا ہوگا کہ اس کھائی کے اوپر قریب لگتے ہو. مردانگی کی نشانی کو مٹانے کے لیے جن کی سیاسی غلبے کی حالت ہے ان کی ریس کرتے ہو. کالا جس میں گورا بناتے ہو. آج حبشیوں کی حکمرانی ہو جائے تو ایسی قوم کے لوگ پھر کالک پھیریں گے، سیاہی لگائیں گے تاکہ اپنے حکمرانوں کی شکست تیار ہو جائے. تو یہ راستہ جہاں مردوں کا تو نہیں ہے. اصلی راستہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی جو راہ تھی اس کو اپنی نگاہ میں رکھو. آج کے جیتے ہوئے کل کے مرنے والوں، تم چلتے پھرتے لاشیں ہو اللہ کے بندوں. تمہارا انجام یا تو جنت کی بہاریں اور یا وہ آگ لگے گی کہ دھواں اٹھے گا اور بجھا بچائیں گے. اس لیے عام میدان میں ایمان کو سمجھو. ان طاغوتوں کو جن کو آج رحمت اللہ علیہ داتا اور دستگیر پکارتے ہو، ان کی حقیقت سے پردہ اٹھاؤ. پھر قوم یہی جو اپنے کو ایماندار سمجھتی ہے یہ سن پڑے گی کہ اللہ کا اعتماد کرنے کے بعد توکل کرو اور اللہ اپنے دین کو سرفراز کر کے رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ ہے تو بہرحال دنیا کا راستہ ہو سکتا ہے، ایمانداروں کا، جوان مردوں کا، اس دھرتی کے صحیح معنوں میں اصلی معنوں کا بھی. تو یہ مسئلہ ہے. مدت گزری ہے، راستے گلیوں میں سیکھتا آیا ہوں. آپ کی محفلوں میں یہی ایک بات کہ بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن بننے والے ہیں. اگر تم سیدھے نہ ہوئے پتھر بھی وہاں جلیں گے اور ان جسموں سے بھی بہت چھوڑا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جاؤ میرے بھائیو اللہ سے توبہ کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پھر سے پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری مسلم کی حدیث میں کہ زبان کا کلمہ یہ معتبر نہیں ہے. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، سمجھ بوجھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلی ہے کہ الہ تو ایک ہے، آسمان کا بلند کرنے والا تو آقا ہے، یہ داتا اور دستگیر ہے، مشکل کے ساتھ بندہ پرور ہے، بندہ گوار مجید دعوات ہے. اور جو تیرے مقابلے میں سر اٹھا رہے ہیں، تیری چادر پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ ظالم طاغوت ہے. اور ان کو جو بڑا مانے تو وہ کافر ہے. مالک فرماتا ہے کہ ایمان اس وقت معتبر ہے میں یہ صرف طاغوت ہی یمین باللہ، پہلے ان طاغوت کا کفر کرو، اللہ کا اقرار بعد کو آئے گا. اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو طاغوت کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، رحمت اللہ اور امام گردانتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں. مالک فرماتا ہے یہ نابکار، یہ سارے کے سارے کافر ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. آج اس امام کے پیچھے جو اللہ اس کے رسول اور امام ابو حنیفہ کے فتوے کے بعد حرام خور ہے، اس حرام خور کے پیچھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے اور امان ان پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، حاضر الناظر ہے، اللہ کے نور سے بنے ہیں. ایسے کافروں اور مشرک اماموں کے پیچھے جو نماز پڑھ کر یہ ظاہر کرتا ہے یہ اللہ کے وقار کی میری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں. اللہ اس پر کہتا ہے
کہ اس کو تم نے اپنا پیشوا بنایا ہے کافروں، میرے وقار کو للکارا ہے، تو آج ساری نمازیں ہو رہی ہیں، غیرت کچھ نہیں ہے. یہ غیرت نام ہے جس کا وہ اس امت کے اندر سے نکل گئی ہے. حالانکہ یہ اللہ کے دشمن ہے، ان کا پردہ فاش ہونا چاہیے. اور اگر کہیں اور جماعت نہیں ملتی جس کا 25 گنا ثواب ہے، لیکن اللہ کا بندہ اپنے مالک کے وقار کے لیے ان کے پیچھے نہیں پڑتا، اپنی دکان میں اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے مالک کچھ مومن پیدا کر دے تاکہ جماعت ہونے لگے. لیکن جب تک جماعت نہیں ہوتی اس وقت ان طاغوتوں کو اپنا امام بنا کر اللہ کے فتوے سے کافر نہیں بنتا. تو انشاءاللہ اس غیرت مندی کا بدلہ اللہ یہ دے گا کہ 25 گنا بجائے 25,000 گنا انشاءاللہ ثواب دے گا. اور میدان محشر میں اپنے اس بندے کے لیے کہہ دے گا کہ یہ دیکھو یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. تو یہی چیزیں ہیں، یا اللہ کے بندے بنیے اور یا دنیا کے بندے. اور بات آپ کے سامنے ایک حد تک آ چکی ہے. اب اللہ توفیق دے کہ مالک کی بندگی اس کے رسول صاحب کے طریقے پر آخر تک نگاہ گاہ کر، اور پھر تبلیغ اور ارشاد کے بعد پھر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی بازی کھیلنے کی توفیق ملے. اس دنیا کی بے عزتی کا بھی خاتمہ ہو جائے کہ ماتھوں پر کھوکھرے کے نشان، منہ پر تھوکا جا رہا، ماں اور بہنوں کی آبرو کے قدم کام ہے. اللہ فرماتا ہے ایک طریقے سے یہ دور بدلتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جو ایسا ایمان نہ ہے جس میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ان کو ہم توفیق دیں گے ایمان کے راستے کو کھول دیں گے. اور دنیا میں ہم ان کے لیے ہے، ہدایت ان کے لیے ہے کہ یہ راستے پر چل کر جنت کے دروازوں پر وہ دستک دیں گے، ان کے لیے دروازے کھولیں گے. اللہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے. پروردگار ان جوانوں کے ساتھ جن کی ضرورت خیال خون کی گرمی قرآن فرماتا ہے فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. جب اگر موسیٰ نے للکارا ہے توحید کے راستے میں فرعون کو، قوم کہتی ہے کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن فرعون کے سامنے کیسے آئے بتایا گیا ذریہ جوانوں کا ایک گروہ تھا. مالک فرماتا ہے وہ آیا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ. تو کاش اس دھرتی کے جوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ایسے ہی اللہ کے گرامر جوان مصعب ابن عمر، شماس ابن عثمان، عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کی طرح سے اللہ پیدا فرما دے کہ دین کو لے کر اٹھے اور جب ان کے سینے سے گولی پار ہو جائے اللہ کی راہ میں تو بے ساختہ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے آواز لگائے اللہ اکبر فزت برب الکعبہ، اللہ تو بڑا ہے، رب کعبہ کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. یہ پیغام ہے، اگر سمجھو تو پیغام، اور اگر سمجھو تو ایک دیہاتی کہ خلجان ہے، اس کی آواز ہواؤں میں پھیلی اور کسی نے سن کر قبول کرنا گوارا نہیں کیا. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہے اور اللہ کی توفیق سے منحصر ہے. خود کو لہٰذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائرین. آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بات بڑی ہے، بات مقامات کشمیر ہے، سرحد ہے کہ جن کو اپنی میزبانی پر ناز ہے. ہم 25 30 40 ان کے گاؤں میں پہنچتے ہیں، ہزاروں کا مجمع گھیر لیتا ہے اور پھر 70 برس 80 برس کے ہمارے ساتھی کا سر پھاڑ دیتا ہے، پسلیاں توڑ ڈالتا ہے، ہاتھ پر فریکچر ہو. یہ ظلم کیا ہے کہ الہ تم الہ واحد لا الہ الا اللہ، تمہارا ایک الہ میرے بھائیے. تمہارے ان کو کوئی سلف کہتے ہیں، یہ اتحادی تھے، توحیدی نہیں تھے. یہ کہتے تھے ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. جب یہ عقیدہ دل میں بھر کر گیا تو اس بنا سے پرہیز کی دل میں آئے
تو ماں اور بہن کا خیال بھی رکھو. جب تم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو تو اللہ اپنی ذات کو آگ میں تو نہیں بھیج دے.